ابھی ہم نے اپنے شیپ ٹول کو کور کیا ہے. اب ہم نے شیپ ٹول کے اندر مزید 3 ٹول جو ہمیں اویلیبل ہیں. شیپ ٹول کے آئیکن کو جب میں اپنے ماؤس کے لیفٹ بٹن سے پریس کر کے رکھتا ہوں تو یہ 3 مزید ٹولز ہمارے پاس یہاں اپیئر ہوتے ہیں. اس میں سے ایک نائف ٹول ہے, ایک ہمارا اریزر ٹول ہے اور ایک فری ٹرانسفارم ٹول ہے. یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں ابھی اس مووی کے اندر ہم نے ان 3 ٹولز کو سمجھنا ہے. اس کے لیے میں اپنے اسٹیج کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیتا ہوں. F3 کے ذریعے سے میں ایک سٹیپ زوم آؤٹ ہوں. F2 سے میں نے زوم ٹول سلیکٹ کیا ہے اور میں دوبارہ سے اپنے اسٹیج پہ آ گیا ہوں. ابھی دیکھیے کہ آپ کے کورس آؤٹ لائن کے جو نوٹس آپ کے پاس ہیں اس میں آپ کو نائف ٹول کے ساتھ تھوڑی سی ڈیفینیشن اس کی ایک لائن میں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے بریکٹس کے اندر. ورک فرام ایج ٹو ایج آف سیم آبجیکٹ. ورک فرام ایج ٹو ایج آف سیم آبجیکٹ یعنی ایک ہی آبجیکٹ کی ایک ایج سے دوسری ایج تک یہ کٹنگ کا کام کرتی ہے. یہ نائف ٹول, ہماری نائف ٹول کے بارے میں ہم بات کریں. اس کو سمجھنے کے لیے میں یہاں ایک شیپ, سمپل شیپ, ایک سرکل ڈرا کر لیتا ہوں. پہلے میں نے ایک اسکوائر بنایا تھا. ایک سرکل میں نے بنا لی. اب آپ دیکھیں کہ میں نائف ٹول کو سلیکٹ کر کے ویسے موو کر رہا ہوں تو یہ نائف کی پوزیشن کیا ہے. اب دیکھیے کہ سرکل کے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ میں آیا تو آپ دیکھیے کہ نائف کی شیپ ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے. یہ ایسے جیسے اسٹریس ڈال لیتی ہے اس جگہ پہ پوزیشن لے لیتی ہے. اور اس پوائنٹ پہ جب میں ماؤس کے لیفٹ بٹن کو پریس کرتا ہوں تو یہاں سے یہ سلیکشن لینا شروع کرتا ہے اپنے اس ایریا کا جو اس نے کٹ کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ میں اسکرین میں ماؤس کے ذریعے سے موو کر رہا ہوں اور کرتے ہوئے جب میں کسی بھی دوسرے کارنر پہ, دوسرے اینڈ پہ اس سرکل کے آؤں گا تو آپ دیکھیے کہ نائف میری پھر سے اس نے پوزیشن چینج کی اور کٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ کر دی. اب کس طریقے سے اس نے کٹ کیا ہے اس شیپ کو, یہ شیپ انفیکٹ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی ہے. نائف ٹول کو ایک ایج سے دوسری ایج تک موو کرنے سے یہ شیپ ہماری 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. اب دیکھیے کہ اس حصے کو ہم الگ سے موو کر سکتے ہیں اور اس حصے کو ہم الگ سے موو کر سکتے ہیں. دونوں میں کنٹرول Z سے میں دونوں کی پوزیشن ایک جگہ لے کے آتا ہوں. دونوں میں ہم الگ سے کلرز فل کر سکتے ہیں جو بھی ہم چاہیں. ابھی ایک سرکل جو تھا ہمارا 2 الگ حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے نائف ٹول کے ذریعے سے. ابھی اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹول ہے وہ بھی ہم اسی شیپ کے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیں گے. نیکسٹ ٹول ہمارا اریزر ٹول ہے. شفٹ اینڈ موو ٹو ریسائز. اریزر ٹول کو ریسائز کرنے کا طریقہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. یہاں سے ہم اریزر ٹول کے اندر جاتے ہیں. اریزر ٹول کو ہم نے سلیکٹ کیا. اب دیکھ رہے ہیں کہ اریزر ٹول کے اسٹروک کا سائز ہمیں یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ ہم یہاں سے بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ اس کو چینج کرنے کا یہ ہے کہ آپ شفٹ کو پریس کر کے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو بھی پریس کر کے آپ اپنے کرسر کو موو کرتے ہیں تو یہ آپ کا اریزر ٹول جو ہے وہ اس کا اسٹروک ریسائز ہوتا ہے. یعنی آپ بڑے ایریا میں اریز کرنا چاہتے ہیں یا چھوٹے ایریا میں. ابھی ہم اپنے اریزر کا سائز جو ہے وہ 0.501 جو ہمیں یہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, ہم نے وہ سائز لیا ہوا ہے اس کا. ابھی دیکھیے کہ اریزر ٹول کے ذریعے سے میں اس شیپ کے کسی حصے کو اریز کر سکتا ہوں جس سے کہ ایک نئی شیپ جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. بالفرض میں اس شیپ کے اس کارنر پہ جا کے کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ اس نے اس حصے کو اریز کر دیا. کیونکہ سلیکشن اوپر والے ایریا کے لیے ہوئی ہے تو اس لیے اوپر والا ایریا پراپرلی اریز ہوا ہے اور نیچے والا ایریا اریز نہیں ہوا. اسی طرح میں نچلے حصے کو سلیکٹ کر کے اریزر ٹول کے ساتھ اس کے کسی بھی ایریا کو, آپ دیکھیے کہ میں نے یہ حصہ اس کا پرماننٹلی اریز کر دیا. اس شیپ کا یہ حصہ اریز ہو گیا. اوپر والا حصہ اریز ہوا تھا اس شیپ کا جب یہ سلیکٹڈ تھی, نیچے والا اریز نہیں ہوا تھا کیونکہ یہ ایریا سلیکٹڈ نہیں تھا. اب یہ دونوں جو حصے ہیں اس سرکل کے کیونکہ ایک الگ آبجیکٹ کے طور پہ ریڈ ہو رہے ہیں, اس لیے کسی بھی ایریا کو اریز کرنے سے پہلے اس کو ہمیں سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنا اریزر ٹول اس پہ اپلائی کر رہے ہیں اس حصے کو اریز کرنے کے لیے. اس کے بعد ہمارا تیسرا ٹول جو ہے وہ فری ٹرانسفارم ٹول ہے. یہ عام طور پہ استعمال نہیں ہوتا, بہت کم استعمال ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پک ٹول کے ذریعے سے ہی ٹرانسفارم کرنے کی, ریسائز اس کو ریشیپ روٹیٹ کرنے کی, ریسائز کرنے کی اور ریپوزیشن کرنے کی آپشنز آ جاتی ہیں. تو اس لیے ہم اپنے اس فری ٹرانسفارم ٹول کو بھی استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ آبجیکٹ ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے
اب ٹرانسفارم ٹول کو لینے کے بعد بھی ہمارے پاس سب آپشنز کچھ آ جاتی ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری آپشنز ہمیں پک ٹول کے ذریعے سے بھی حاصل ہوتی ہیں جب ہم اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں ذرا ڈفرینٹ طریقے سے اپلائی ہوتی ہیں جو تھوڑا سا کمپلیکس ہے. اگر یہ آپ کو مشکل لگے تو آپ پک ٹول کے ذریعے سے ہی ان جو فری ٹرانسفارم کا جو ایکشن ہے اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے اس ایریا کے اوپر. اب دیکھیے کہ ایک لائن یہاں اپیئر ہوئی ہے اور اس لائن کے ساتھ میں اپنے اس حصے کو روٹیٹ کر سکتا ہوں. اگر میں روٹیٹ نہیں کرنا چاہتا, اس کو اسکوش کرنا چاہتا ہوں, یعنی کسی اور اس میں, سوری یہ بھی ابھی بھی روٹیٹ ہی ہو رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ ریسائز بھی تھوڑا سا ہو رہا ہے, شیپ اس کی چینج ہو رہی ہے. تیسری آپشن میں جاتے ہیں, ابھی دیکھیے کہ اب یہ کنٹرول زیڈ سے ہم واپس اس کی پوزیشن میں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہمیں یہ آپشنز کیا ساری پک ٹول کے اندر اویلیبل تھیں یا نہیں. آپ دیکھیے کہ اس سے ہم ریسائز کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے کر کے دیکھا تھا, اور ہم اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے واپس آ گیا. اب دیکھیے کہ یہ جو ہمارے پاس پوائنٹس ہیں, ہینڈلز ہیں, کنٹرول ہینڈلز ہیں اس کے, جو ہمارے اسکویز اور اسکوش کرنے کے استعمال میں آتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم اس شیپ کو چینج بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے طریقے سے. عموماً اس طرح سے نہیں کرتے کیونکہ اوریجنل شیپ جو ہے وہ, لیکن کوئی افیکٹ اگر آپ دینا چاہیں اس کے ذریعے سے تو آپ دے سکتے ہیں. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے ہم اس کو واپس لے آتے ہیں. تو ابھی ہم نے اپنے شیپ ٹول کے ساتھ باقی جو 3 ٹولز تھے تینوں کو ہم نے کور کر لیے. اس کے بعد ہم اگلے اپنے ٹول کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارا زوم ٹول ہے.